السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس میں جو بھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں انہی باتوں کا ترجمہ اور کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی، حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا کرتے تھے۔ کان یقول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عجز سے۔ عجز یعنی بے بسی۔ عجز کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان کرنا چاہتا ہے کوئی کام، ابھی آگے اور چیزیں آئیں گی تو اس سے فرق بھی سمجھ میں آئے گا، لیکن عجز کا معنی یہ کہ انسان کوشش کر رہا ہے، اس نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسا کرے، کوئی کام کرے، علمی کام کوئی کرے۔ سستی الگ چیز ہے، سستی نہیں ہے۔ یہ انسان سست بھی نہیں ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، سست بھی نہیں ہے، پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ اصل میں عجز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا نہ ہو کہ مجھے کسی چیز کے کرنے کی خواہش ہو، اس کے لیے میں کوشش بھی کروں، سستی نہ کروں، اس کے اسباب اختیار کروں، تدابیر کروں، لیکن وہ کام نہ ہو پائے، ایسا میری زندگی میں نہیں۔ تو اس میں دو بات ہمیشہ میں کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی بات آئی ہو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یا نبی حدیثوں میں جب کسی چیز کو طلب کرتے ہیں، نہیں کسی چیز کے طلب کی دعا کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ مجھے دے، تو اس میں دعا بھی ہوتی ہے اور اس میں اس بات کی تعلیم بھی ہوتی ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان تدابیر اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، کوشش کرے۔ صرف دعا مقصود نہیں ہوتی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں کسی چیز سے پناہ مانگی ہے تو اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس چیز سے دوری اللہ تعالیٰ بنا دے، اس چیز کو میری زندگی میں نہ لائے، دور کر دے، ہٹا دے، ختم کر دے، اور ساتھ ساتھ میں اس میں بندے کے لیے تعلیم بھی ہوتی ہے کہ بندہ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تدابیر کرے، اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز اور ہے، تھوڑی سی ایک نکتہ اس میں یہ ہے کہ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو بندے کے اختیار میں ہے تو اس میں ہم تدبیر کرنے کی بات کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے تو وہاں وہ بات نہیں ہوگی، وہاں صرف دعا کی بات ہوگی۔ بہرحال کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بے بسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہ آئے کہ میں کچھ کرنا چاہوں، کوشش کروں، تدابیر کروں، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کام نہ ہو پائے، ایسا نہ ہو۔ ایک بات یہ والکسل، اور سستی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ سستی سے دور رہے۔ بہت سارے لوگ، یہ لوگ بیان کرتے ہیں، حقیقت بھی ہے کہ بہت سارے کم ذہانت والے لوگ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ذہین ترین کہلاتے تھے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس میں بہت سارے اسباب میں سے ایک وجہ سستی بھی ہوتی ہے کہ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی ذہانت اس سطح کی نہیں ہوتی جس سطح کی ذہانت ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر لوگوں کی ہو، لیکن لگے رہتا ہے، کوشش کرتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ذہین ہوتے ہیں جو اپنی پڑھائی کے زمانے میں یا ابتدائی زمانوں میں بہت ذہین کہلاتے تھے، جینیس کہلاتے تھے، لیکن بعد کی زندگی میں، عملی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس میں کئی چیزیں سیکھنے کے لیے انسان کے لیے، ایک چیز انسان کو یہ سیکھنا ہے کہ انسان کو اپنی ابتدائی ذہانت پہ غرور نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا کہ نمبرات اچھے آ رہے ہیں تو بہت آگے میں اچھا کر جاؤں گا، کسی قسم کا غرور و گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ دوسری طرف جس کے نمبرات کم آتے ہیں، جس کے پاس شروع میں تعلیمی اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ابتدائی اپنے تعلیمی مرحلے میں کامیاب نہیں تھے، بعد میں بڑے بڑے علماء بنے، سائنسداں بنے۔ ایڈیسن کے بارے میں خاص طور سے جیسا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے،
وہ اس کی میں حقیقت پہ یا اس کی اصلی مجھے نہیں پتا کتنا وہ مستند ہے، معتبر ہے، اوتھینٹک ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے ایڈیسن ہی کے بارے میں شاید کہ اس کی ماں کو اسکول سے لیٹر آیا کہ آپ کا بچہ بہت ہی کند ذہن ہے، بالکل ہی ناکارہ ہے، ہم اسے اپنے اسکول سے نکال رہے ہیں۔ تو ایڈیسن نے کہا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ماں سے پوچھا۔ ماں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ ذہین ہے، بہت جینیس ہے، ہمارا اسکول ایسے بچے کو پڑھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے بچے کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہو سکتا خیالی ہو، لگتا بھی خیالی جیسا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا اتنا اثر ہوا ایڈیسن پر کہ اس نے مزید محنت، مطلب وہ، اور اس کو حوصلہ ملا، اس کو مایوسی نہیں ہوئی نا، تو اسے حوصلہ ملا کہ میں اتنا زیادہ ذہین اللہ نے مجھے یعنی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور اتنا ذہین ہوں تو مجھے اور محنت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ بنا کہ اس کے نام پر ہزاروں جو ہے چیزیں پیٹنٹ ہوئی۔ تو بہرحال ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا، کبھی ابتدائی ریکارڈ، ابتدائی جو ہے کامیابی نہیں انسان کو ملتی شروعات میں، لیکن وہی بچہ بعد میں جا کے عملی میدان میں، اپنی زندگی کے میدان میں بہت کامیاب ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی جو ہے برل کسل، یعنی انسان سستی کا شکار نہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، سستی دور کرنے کی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے، اور اپنی زندگی میں سستی کیسے دور کی جائے وہ تمام تدابیر، تمام ترکیبیں، تمام اسباب و وسائل اختیار کرے، چاہے اس کا تعلق انسان کی زندگی طرز حیات سے ہو، طرز زندگی سے ہو، چاہے وہ غذا سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، وہ تمام چیزیں جو انسان کو فائدہ پہنچائے اس باب میں اس کو انسان کو اسے اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ غذا کا معاملہ ہو، چاہے وہ انسان کی جو ہے طرز زندگی کا معاملہ، کوئی بھی چیز ہو۔ آگے فرمایا والجبنی، اور اللہ تعالیٰ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے۔ اور میں نے شروع میں کہہ دیا کہ جب ہم دعا میں یہ بات ہے تو اس کا مطلب تدابیر اختیار کرنا کہ انسان بہادر کیسے ہو، ایک مسلمان کو چیزیں، وہ ترکیبیں اختیار کرنی، بہادر کیسے ہو، بے باک کیسے ہو، مضبوط کیسے ہو، کیسے، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا انسان کو کہ انہیں ڈرپوک، دبو، بزدل نہیں بنانا، انہیں بہادر بنانا، مضبوط بنانا، بے باک بنانا۔ یہ اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے تدابیر بھی اختیار کرنی ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، ایمان والی عورت، ایمان والی لڑکی بزدل نہیں ہوتی، یہ بھی اختیار کرنا ہے انسان کو۔ والبخلی، اور کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، انسان کنجوس نہ ہو۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے اور وہ تمام باتیں بیان بھی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اعتدال، توازن، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ یا تو ایسا نہیں خرچ کرنے کے معاملے میں کہ ایک دم انسان جو ہے کنجوسی کرے، ایک دم ہی ہاتھ کو ایک دم جکڑ کے رکھے، جہاں خرچ کرنا واجب، مستحب، جائز ہو وہاں بھی خرچہ نہ کرے، اپنے آپ پہ خرچہ نہ کرے، جیسا لوگ کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس والا انداز نہ ہو، نہ بیوی پہ خرچہ نہ کرے، بچوں کی جائز ضروریات پوری نہ کرے، ان کی جائز اور مناسب خواہشات نہ پورا کرے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ساتھیوں کو پارٹی نہ دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، جیسے کہ جب قربانی کا ذکر آیا تو نبی نے کیا کہ کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو، تو کھلاؤ مطلب اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کھلانے کی آپ نے ترغیب دی ہے کہ کھاؤ، صرف نہیں کہ صرف کھاؤ اور کھلاؤ بھی۔ بہرحال انسان جو ہے وہ کنجوس نہ ہو، فراخ دل ہو، کشادہ دل ہو، اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے والا، بندوں پہ خرچہ کرنے والا، جائز چیزوں پر خرچہ کرنے والا، قوم ملت کے لیے خرچہ کرنے والا، ایسا انسان کو ہونا چاہیے۔ اور کنجوس، بخیل، کہ ہر ایک دم پائی کا بیوی سے حساب لے، اور یہ اس پہ تفصیلات ہے بہت ساری، نبی کے جو حدیث ام ذر ہے نا، اگر آپ پڑھیں گے اس میں بھی یہ بات ہے، اور ایسی بہت ساری حدیثوں میں، مطلب یہ شوہر یا کسی بھی انسان کی یہ خوبی ہے کہ اللہ نے اسے دیا ہے
تو اعتدال کے ساتھ لیکن کشادگی کے ساتھ خرچ کرے، فراخ دلی سے خرچ کرے، لوگوں کو اپنے پیسے سے خوش کر دے، کنجوسی نہ کرے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فضول خرچی نہ کرے. اور فضول خرچی جو کہ سرسری بات ہے، لیکن قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوا ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی معنی میں، لیکن بعض علماء کرام اس میں فرق کرتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا اسراف اور دوسرا لفظ استعمال ہوا تبذیر. تو علماء کرام یہ کہتے ہیں، جو فرق کرتے ہیں کہ اسراف کے معنی جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچہ کرنا. یہ بھی غلط ہے کہ جائز چیز جائز ہے لیکن اس میں حد سے زیادہ خرچ کرنا. جیسے مثال کے طور پر شادی کرنا، شادی میں خرچ کرنا، ولیمے میں خرچ کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ اس میں حد سے زیادہ خرچ کرے، انسان فضول خرچی کرے، اس کی وجہ سے قرض لے، کسی سے مقابلہ آرائی ہو، چیزوں کو ضائع کیا جائے، یہ تمام چیزیں مناسب نہیں. تو دوسرا ہے تبذیر. تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ناجائز چیزوں میں چاہے 1 پائی خرچ کرے وہ غلط ہے. 1 پائی بھی اگر ناجائز چیز میں اس کے پیسے کی خرچ ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے. تو اس لیے نہ تبذیر کرنا ہے نہ اسراف کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جائز چیزوں میں، واجب خرچوں میں، مستحب خرچوں میں انسان کو کشادہ دل رہنا ہے. والحرم، اور بڑھاپے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. میں نے اسے اشارہ کیا تھا شروع میں کہ بعض چیزوں میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوگا. اب بڑھاپے کو کوئی روک تو نہیں سکتا، یعنی ایسی بیماری جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ بڑھاپا اور موت ایسی چیز ہے جو انسان اس کو روک نہیں سکتا. بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کوئی دوا، کوئی علاج انسان، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، اس میں اس بات کی تعلیم بلا شبہ ہے کہ انسان وہ زندگی، طرز زندگی اس کا ایسا ہو، لائف اسٹائل اس کی ایسی ہو کہ اس کی جوانی دور تک جائے، انسان طاقتور رہے، جوان رہے، صحت مند رہے. اس کے لیے انسان دوا بھی استعمال کرے، تدابیر، جائز تدابیر اختیار کرے. اس کے لیے تمام چیزیں آپ جانتے ہیں کہ رات میں سونا جلدی، صبح جلدی اٹھنا، اس کے علاوہ کھانے کا مسئلہ، ورزش کا مسئلہ، وہ تمام چیزیں، تمام تدابیر اختیار کرے. لیکن جو حرم ہے، حرم یعنی دم انتہائی کھوسٹ بڈھا، اس سے نبی نے پناہ مانگی. ہاں سوئل کبر، سوئل کبر، تو اس سے جو ہے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ انسان، چونکہ انسان جب انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے، انتہائی سن رسیدہ، کہنے کی ضرورت نہیں، بار بار ہم لوگ سنتے ہیں، عام سی بات ہے، اس کی اپنی زندگی تکلیف دہ اپنے لیے ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کے لیے زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اس کو اٹھانا بیٹھانا تمام چیزیں. تو نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ اس انسان کھوسٹ بڈھا نہ ہو جائے، تب لوگ اپاہج نہ ہو جائے، معذور جیسا، لوگوں کے رحم و کرم پر نہ ہو جائے، بچوں کے رحم و کرم پر نہ ہو جائے. وہ زندگی نہیں، وہ زندگی تکلیف دہ ہے، اپنے لیے بھی پریشان کن ہے، اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی. تو نبی نے اس سے پناہ مانگی. وعذاب القبر، اور اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. واضح ہے انسان کو قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے. وہاں سے انسان اگر نجات پا گیا تو باقی کی منزلیں آسان ہیں، باقی کے مراحل آسان ہیں. وہاں اگر وہ پھنس گیا تو باقی کی منزلیں اس کے لیے اور مشکل ہو جائیں. اس لیے انسان ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اسباب، اب عذاب قبر سے بچنے کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، انسان ان سے بچے، ان کو سمجھے، ان کی معلومات لے، ان کو سمجھے اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے جو چیزیں اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر سکتی ہیں. آگے فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما. نفس ہو سکتا ہے بعض دفعہ آپ یہ کہیں کہ دل سے، قلب سے الگ چیز ہے، لیکن بعض دفعہ جب الگ الگ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں تو تقریباً ملتا جلتا معنی ہو جاتا ہے. نفس، دل، تو یہ دل کا تقوی، نفس کا تقوی. اگر کسی کا نفس، طبیعت صحیح ہو گئی، اس کا دل اگر ٹھیک ٹھاک ہے، صالح ہے، نیک ہے، تو اس کے تمام حرکات و سکنات نیک ہوں گے، وہ نیکیاں کرے گا، اس کے اعضاء سے، اس کے ہر جسم کے ہر عضو سے نیک کام انجام پائیں گے. اور دل برا ہو گیا، دل بگڑ گیا، طبیعت بگڑ گئی، نفس بگڑ گیا اگر، تو انسان کی زندگی میں انسان کے اعضاء سے برے کام انجام پائیں گے. اس لیے یہ جامع دعائیں ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، دل کا تقوی مجھے عطا فرما. آپ جانتے ہیں کہ انسان
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، تو یہ دعا مانگنا کہ اس فطرت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے، اسے مزید بہتر کرے، اور جو برائی اس انسان کے نفس میں ہے اللہ تعالیٰ اس برائی سے انسان کو محفوظ رکھے، نفس کی برائی سے، نفس امارہ سے محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اللہ تعالیٰ میرے نفس کو ہر قسم کی آلائشوں سے، برائیوں سے، گندگیوں سے پاک و صاف کرنا، چاہے وہ عقیدے کی برائی ہو، منہج کی برائی ہو، عبادات میں کوئی کمی کوتاہی برائی ہو، معاملات کی کوئی کمی کوتاہی برائی ہو، یا اخلاق کی کوئی کمی کوتاہی برائی، کچھ کمیاں کچھ خامیاں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نفس کو ان تمام قسم کی برائیوں سے پاک و صاف، کیونکہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی۔ انت ولیھا و مولاھا، یہ خاص بات کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرے نفس کا سرپرست ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی نگراں ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ ہے تفویض، اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونپ دینا، توکل، تفویض، یہ تمام معنی میں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، میں اپنے بل پہ اپنے آپ کو نیک نہیں بنا سکتا، برائیوں سے دور نہیں رہ سکتا، میرا تو کچھ بھی نہیں، میں تو کسی قطار و شمار میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ تیری توفیق چاہیے، تو مجھے ہدایت دے، ہدایت توفیق بھی دے، ہدایت ارشاد بھی دے، ہر قسم کی ہدایت مجھے دے تاکہ میری زندگی بہتر ہو سکے، آخرت میری بہتر ہو سکے۔ تو انت ولیھا و مولاھا، تو سرپرست ہے، تو سرپرستی کر، تو میرے نفس کی دیکھ بھال کر، تو میرے نفس کو ترقی کے مدارج طے کروا، میں اپنے آپ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، جو فائدہ نہ دے، جو ایسا نہ ہو کہ انسان گدھے کی طرح ہو جائے، کہ اس کے پیٹھ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کتابوں سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ قرآن نے یہی مثال دی ہے یہودیوں کی، کہ تورات ان کے گدھے ہیں وہ، اور تورات ان کے پیٹھ پہ رکھ دی گئی جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا علم نہ دے جس سے مجھے فائدہ نہ ہو، نقصان دے۔ اس میں علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ مطلب ایک تو یہ ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ علم اچھا ہو لیکن انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی ایک طرح سے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ علم ہو میرے پاس لیکن میں فائدہ نہ اٹھاؤں، یہ بھی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ایسا علم نہ دے جو نقصان دہ ہو، جیسے مثال کے طور پر واضح انداز میں جادوگری وغیرہ، ایک دم کلیئر جو مثال ہے کہ جادو، بری چیزیں، بری چیزوں کا علم، ایسی چیزوں کا علم جو مجھے دنیا میں نقصان پہنچائے یا آخرت میں نقصان پہنچائے، مجھے ایسا علم نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے علم سے بھی جو ہے محفوظ رکھے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل نہ دے جس دل میں تیری خشیت نہ ہو، تیرے لیے عاجزی نہ ہو، تیرے لیے جھکنا نہ ہو، تیری طرف لوٹنا اور انابت نہ ہو، ایسا دل نہیں چاہیے، کٹھور دل نہیں چاہیے، آخرت سے بے پرواہ دل نہیں چاہیے، برائیوں کی طرف مائل ہونے والا دل نہیں چاہیے، نیکیوں کو ناپسند کرنے والا دل نہیں چاہیے، ایسا دل جو تیری طرف جھکا ہوا ہو، جس دل میں تیری محبت ہو، تیرا ڈر ہو، تیری خشیت ہو، ایسا دل چاہیے۔ من قلب لا یخشع، ایسا دل نہیں چاہیے جس میں خشوع نہ ہو، جس میں تیری محبت نہ ہو، تیرے جنت کو پانے کی چاہت نہ ہو، جہنم سے دوری کے لیے کوششوں کرنے والا جذبہ نہ ہو، ایسا دل نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، ایسا نفس نہیں چاہیے جو سیراب نہ ہوتا ہو کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ نے دولت دی ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، دولت دیتا ہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے۔ بندوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، کم زیادہ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نفس نہ دے جو کبھی سیراب نہ ہو۔ انسان کے پاس اچھا گھر ہے، ٹھیک ٹھاک، پھر بھی انسان سوچتا نہیں ابھی 1 بیڈ روم ہے، 2 بیڈ روم والا چاہیے۔ جس کے پاس 2 بیڈ روم والا فلیٹ ہے سب کے ساتھ ہے تقریباً، لیکن اس کو قابو میں کرنا، ضبط میں رکھنا اور اس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز نہ کھونا، یہ اہم ہے۔ 2 بیڈ روم والا ہے تو 3 کی بات کرتا ہے انسان، 3 والا ہے تو
4 بیڈروم والا وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہے فیس بک پہ، کہیں پہ یہاں وہاں پر 4 بیڈروم والا کہاں مل رہا ہے؟ انسان کی فطرت ہے. کار اگر اس نے خریدا ہے 5 لاکھ کی تو وہ کچھ سوچتا نہیں 10 لاکھ کی کار پہ چلنا چاہیے، 10 لاکھ کی ہے تو 50 لاکھ کی بات کرتا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جائز ہے، اس کا چاہنا خواہش کرنا جائز ہے، لیکن یہ چیز جو ہے انسان کا جنون نہ بن جائے، دنیا جو ہے اس کا جنون نہ بن جائے، دنیا اس کا مطمح نگاہ نہ بن جائے، دنیا ہی اس کی منزل نہ بن جائے. یہ اصل چیز ہے کہ من نفس لا تشبع، بھری ہے پیٹ. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن اسے مزید کی چاہت. لوگوں کو دیکھتا ہے کہ لوگوں کے پاس کیا ہے، ایک آدمی اتنا مالدار، دوسرا اتنا مالدار، تیسرا یہ وہ تمام چیزیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس میں خوش رہ سکتا تھا، بہت زیادہ خوش رہ سکتا تھا، لیکن جو اللہ نے دیا اس میں خوش نہ رہ کے اپنی زندگی کو اور تباہ کر دیتا ہے، اور بلا وجہ کا ٹینشن، پریشان، اپنے آپ کو پریشان کیے رہتا ہے، ٹینشن میں اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ڈالے رہتا ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہنے کا طریقہ اسے نہیں معلوم، کہ جو اللہ نے دیا ہے آرام سے 3 ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ نے صحت دی، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن انسان جو ہے وہ ایسا نہیں. انسان مطلب ہے کہ طول عمل جس کو کہا گیا ہے حدیثوں میں، طول عمل انسان کے پاس، یعنی آرزویں بہت لمبی لمبی، اور اس کی آرزو عمر ختم ہو جائے گی. نبی نے کہا عمر ختم ہو جائے گی، لیکن انسان کی آرزویں کبھی ختم نہیں ہوگی. بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخری جملہ جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، ایسی دعا نہ ہو میرے پاس جو قبول نہ ہو. یعنی وہ میری زندگی، میرا پوری زندگی ایسی ہو کہ میں دعا کروں وہ قبول ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میری زندگی ایسی ہو، میرا طرز عمل ایسا ہو، میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا ہو، اپنے دین سے تعلق ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو. ایسا نہ ہو کہ میں حرام کمائی کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جس کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو. اللہ تعالیٰ میری زندگی میں وہ اسباب پیدا فرما دے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہوں. ان اسباب سے مجھے دور کر دے، میری زندگی سے ان اسباب کو نکال دے جس کی وجہ سے تیرے بارگاہ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی. انسان دعا کرے، ایسی دعا نہیں چاہیے جو قبول نہ کی، یعنی دعا کے قبولیت کے جو اسباب ہیں میری زندگی میں پیدا فرما دے، اور جو رکاوٹیں ہیں، جو موانع ہیں، جو دعائیں کے قبول نہ ہونے کا جو چیزیں سبب بنتی ہیں، ان چیزوں کو میری زندگی سے دور کر دے. یہ انسان دعا کرے کہ میری دعا قبول ہو اللہ تعالیٰ. یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اہم باتیں تھیں، نبی کی اہم نصیحتیں تھیں، قیمتی نصیحتیں تھیں، زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے. جو باتیں اہم کہی ہیں ہم اس کو ایک سرسری دہرا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اور کیا چیزیں طلب کی ہیں. نبی نے پناہ مانگی ہے بے بسی سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، انتہائی کھوسٹ بڈھا ہو جانے سے، قبر کے عذاب سے. ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کا تقویٰ مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرما، نفس کو تمام قسم کی گندگیوں سے، گناہوں سے پاک و صاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کی سرپرستی کر دے کیونکہ تو ہی اس کا مولا اور تو ہی اس کا نگراں اور سرپرست ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی جو فائدہ مند نہ ہو، جو دنیا و آخرت میں فائدہ نہ دے، نقصان پہنچائے. اور ایسے دل سے پناہ مانگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا جذبہ نہ ہو. اور ایسے نفس سے پناہ مانگی ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سیراب نہ ہو. اور ایسے جو ہے دعا سے پناہ مانگی ہے جو قبول نہ کی جائے. یہ پوری دعا انشاءاللہ پڑھ دیتے ہیں کہ نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیجها ومولاها. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.